السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسی ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو خیر و عافیت والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گی سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 کو۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو آل پر سلیکٹ کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو چلیں جی چلتے ہیں سبق کی طرف، سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، ان حمزہ کو نون کے ساتھ ملانا ہے، نون مشدد پر یہاں پر غنہ ہوگا، نون کو لام کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ لام کیا ہے؟ مشدد ہے۔ ان الذین، ذال یا زیر ذی، حروف مد، یا ساکن سے پہلے زیر کی حرکت، حروف مد ہے، اسے ہمیں کھینچنا ہے ایک الف کی مقدار کے برابر۔ ایک الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 2 سیکنڈ تک ہمیں اسے لمبا کرنا ہے۔ ذال نرمی سے ادا ہوگا، دونوں ندی کے نون کی آواز کو ہمیں بالکل بھی یہاں پر لمبا نہیں کرنا۔ ان الذین آمنوا، یہاں پہ ہمیں آ کو کھینچنا ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کیونکہ حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی زبر کی حرکت۔ یہ حمزہ میں نے کیوں پڑھا اس کو؟ کیونکہ الف کے اوپر جب بھی کسی قسم کی حرکت آ جائے تو اسے ہمیں ہمیشہ حمزہ ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ حمزہ پڑھی جائے گی، آمنو، میم متحرک نہیں کھینچنا، نون واو پیش نو، واو ساکن سے پہلے پیش کی حرکت، تو اسے بھی ہمیں کھینچنا ہے ایک الف کی مقدار کے برابر۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، واو عین اور میم تینوں متحرک۔ یہاں پہ ہماری غلطی ہوتی ہے، لازمی ہماری غلطی ہوتی ہے وعاملس، اور یہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس پریکٹس میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے۔ وعامی تینوں کو نہیں کھینچنا، وعامی نہیں پڑھنا، یہ غلط لفظ ہے۔ وعاملس، لام کو صاد کے ساتھ ملانا ہے، سین کی آواز یہاں پر نہیں آنی چاہیے کیونکہ صاد ہے، صاد کے ادائیگی کو ہمیں یہاں پر کمپلیٹ کرنا ہے۔ وعملوا الصالحات، صا کو کھینچنا ہے، حا کو کھینچنا ہے، یہاں پہ ہمیں صالحات، وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات اولئک، یہاں پہ حمزہ خالی ہے، اس کو ہمیں کسی کے ساتھ بھی نہیں ملانا، اس کو ہمیں لمبا بھی نہیں کرنا۔ یہاں پر لام مد کھڑا زبر لا، اولئک، جب بھی مد والے حرف کے اندر، ایک ہی حرف کے اندر حمزہ موجود ہو اپنی اصلی حالت میں، جیسا کہ اب یہ حمزہ ہے تو ہم اس کو بھی تو حمزہ ہی پڑھتے ہیں نا الف کو، لیکن یہ حمزہ کی دوسری شکل ہے۔ اب یہ اپنی اصلی حالت میں ہے تو یہ مد متصل ہے، اسے ہمیں کھینچنا ہے 5 الف کی مقدار کے برابر۔ اولئک ہم خیر، یہ جو ہے ہا، اس کو ہمیں ہا نہیں پڑھنا، ہا گلے سے ادا نہیں ہوگا، بھاری ہا ہے، سینے سے ادا ہوگا۔ میم ساکن کے قواعد میں سے ہے کہ جب بھی میم ساکن کے بعد اگلا حرف با یا میم کے علاوہ ہو، اب یہاں پہ دیکھیں یہ نہ ہی با ہے نہ ہی میم ہے، تو اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اظہار ہو رہا ہے، یعنی کہ ہم نے اس کو جلدی سے ادا کرنا ہے۔ ہم خیر، خیر نہیں پڑھنا اس کو، خا یا زبر خوئی، حروف لین ہے، نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ ہم خیر البریہ،
با متحرک، با کو ہمیں نہیں کھینچنا، را کو یا کے ساتھ ملانا ہے مضبوطی کے ساتھ، سختی کے ساتھ، بریہ، بریہ، آیت ختم ہو رہی ہے، اوپر تو کا سائن ہے، یہاں پہ رکنا جو ہے زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارے پاس جو ہے ملانے کا آپشن نہیں ہے، تو یہاں پر ہم اکثر ایسے پڑھ دیتی ہیں ہم خیر البریتی، ایسے پڑھ کے پھر رک جاتی ہیں، وقف کر جاتی ہیں، ایسے نہیں کرنا، جب بھی گول تا پر رکنا ہے ہمیشہ گول تا کو ہمیں ہا میں بدل کر پڑھنا ہے، ہم خیر البریہ۔ کمپلیٹ سبق پڑھتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ یہاں پر کیا ہے؟ لام الف کا سائن ہے، تو یہاں پہ ہمیں نہیں رکنا۔ لام الف کا سائن، لام الف کا کیا معنی ہے؟ نہیں، تو ہمیں یہاں پر وقف نہیں کرنا، اس حرف پہ نہیں رکنا، ہمیں اس پہ رک کے وقف کر سکتی، پھر دوبارہ یہیں سے سٹارٹ لینا ہے ہمیں، اور آیت کو ہمیں ختم کر دینا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اب چلتے ہیں نورانی قاعدے کی طرف۔ تو آج ہم سیکھیں گے مدوں کے بارے میں کہ مدیں کتنی اقسام ہوتی ہے مدوں کی، اور مدوں کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ چھوٹی مد ہے یا پھر بڑی مد ہے۔ سب سے پہلے مد والے حرف کے بعد، مد ہمیشہ جو ہے حروف مد پر ہی آتی ہے، الف سے پہلے زبر، یا سے پہلے زیر، اور یہ بھی حروف لین ہے، واو ساکن سے پہلے، یعنی کہ جب بھی مد والا حرف آ جائے، جس حرف کے اوپر مد ہو، جیسا کہ اب یہ مد آ گئی، یہاں پر مد آ گئی، یہاں پر مد آ گئی، مد والے حرف کے بعد اگر حمزہ اپنی اصلی حالت میں ہو، یعنی کہ یہ حمزہ کی اپنی اصلی شکل ہے نا یہ والی، اگر اپنی اصلی حالت میں ہو تو اس کو کہتے ہیں مد متصل۔ تو یہ ہے مد متصل، اس کو ہمیں کھینچنا ہے 5 الف کی مقدار کے برابر، ٹھیک ہے، جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کی مقدار 3 سے 4 ہے، تو کچھ جو ہے نورانی قاعدے ہیں ان پہ 5 لکھا ہوا ہے، تو میں بھی اسی چیز پہ ہی ہوں کہ اسے ہمیں کھینچنا ہے 5 الف کی مقدار کے برابر۔ اس کا نام کیا ہے؟ مد متصل۔ جب بھی مد والے حرف کے بعد حمزہ اسی ایک لفظ کے اندر موجود ہو، مد متصل ہے، اسے ہمیں کھینچنا ہے 5 الف کی مقدار کے برابر۔ اب اس کو کیسے پڑھنا ہے ہمیں؟ جاء، جیء، سوء، اولیاء، دعائی، یشاء۔ اب چلتے ہیں اگلی مد کی طرف۔ جب بھی مد والے حرف کے بعد حمزہ دوسری شکل میں ہو، یعنی کہ ہم نے پیچھے یہی پڑھا ہے ہر جگہ پہ کہ جب بھی الف کے اوپر کسی قسم کی حرکت آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ حمزہ بن جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو حمزہ ہے یہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، حمزہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے اور وہ دوسرے کلمہ کے اندر موجود ہے، تو یہ ہے مد منفصل۔ مد منفصل ہے تو اس کو ہم نے کھینچنا ہے 3 سے 4 الف کی مقدار کے برابر، اوپر والی مد کی نسبت تھوڑا سا کم۔ ما اصاب بنی آدم، ما امر، قالوا آمنا، کما ارسل الی اجل۔ ٹھیک ہے، کون کون سی مدیں ہم نے سیکھ لی؟ مد متصل جس کو کھینچنا ہے 5 الف کی مقدار کے برابر، حمزہ اسی ایک حرف کے اندر موجود ہوگا اپنی اصلی حالت میں، جبکہ دوسری مد ہے حمزہ دوسرے کلمہ کے اندر ہوگا تو حمزہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں مد منفصل، اسے ہمیں کھینچنا ہے 3 سے 4 الف کی مقدار کے برابر۔ اب تیسری مد، مد لازم، ٹھیک ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ مد لازم کلمی مسکل بھی کہتے ہیں، اس کو مد لازم کلمی مسکل بھی کہتے ہیں اور مد لازم بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب بھی مد والے حرف کے بعد اگلا حرف، مد والے حرف کے بعد اگلا حرف اگر ساکن ہو یا پھر مشدد حرف ہو، جیسا کہ اب یہاں پر دیکھیں یہ مد ہے، مد والے حرف کے بعد یہ جو ہے اگلا حرف ہے وہ مشدد ہے، یعنی کہ اس کے اوپر تشدید آ رہی ہے، تو وہ کون سی مد ہو گئی؟ مد لازم کلمی مسکل بھی کہہ سکتے ہیں، خالی مد لازم بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس کی مقدار جو ہے 6 الف کی مقدار کے برابر، ہمیں اسے کھینچ کر لمبا کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بھی بتایا کہ مد والے حرف کے بعد اگلا حرف یا مشدد ہو یا پھر
साकिन हो। जैसा कि यहाँ पर साकिन आ रहा है लाम, ये मद वाला हर्फ है, अगला हर्फ साकिन है, मद लाजिम है, तो इसको हमें खींचना है 6 अलिफ की मिकदार के बराबर। अब इसको हमें कैसे पढ़ना है? दाब्बातिन। अच्छा जी, यहाँ पे अक्सर हमारी गलती होती है, हम ऐसे पढ़ते हैं दाब्बातिन। ये अलिफ खाली है, अलिफ के ऊपर किसी किस्म की हरकत नहीं है यहाँ पे, तो अब्बा नहीं पढ़ना, हमें दाब दाब पढ़ना है। खींचने के बाद उसको मिलाना है हमें बा के साथ, मजबूती के साथ। दाब्बातिन हाज्जहू वस्साफ़ाति वला तहाद्दून वलद्दॉल्लीन अतुहाज्जूनी। अब ये लफ्ज़ थोड़ा सा हमें मुश्किल लग रहा है, हमें हाज पढ़ना है और जून पढ़ना है। जून, जीम को खींचने के बाद हमने फ़ौरन नून के साथ भी मिलाना है, आतुहाजूनी। ठीक है, तो ये हो गई 3 किस्म की मदें। कौन कौन सी हो गई? मद्दे मुत्तसिल जिसकी मिकदार है 5 अलिफ की मिकदार के बराबर, मद्दे मुनफसिल जिसकी मिकदार है 3 से 4 अलिफ की मिकदार के बराबर, और मद्दे लाजिम है 6 अलिफ की मिकदार के बराबर, जबकि मद वाले हर्फ के बाद अगला हर्फ मुशद्दद हो या फिर अगला हर्फ क्या है, साकिन हो, तो हमें उसे कितना खींचना है? 6 अलिफ की मिकदार के बराबर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज के सबक की सही तरीके के साथ समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल एक न्यू सबक के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।